یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو عام آدمی جب دیکھتا ہے میڈیا پہ تو ایک ایسی صورتحال اور ایک ایسی سوچ میں مبتلا ہوتا ہے. تمام ادارے جو ہیں وہ محترم ہیں اور ان کا احترام، ان کی عزت جو ہے وہ لازم ہے جمہوریت اور معاشرے کے استحکام کے لیے، اور خاص طور پہ جو عدلیہ کا احترام ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، کیونکہ عدالت نے ہی انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے جو ہے وہ دیگر اداروں کی عزت کو بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا واقعہ جو ایک آڈیو کی صورت میں اس وقت میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، جو کہ بہت ہی امبیرسنگ ہے، اور اس میں بھی بدبخت عمرانی ٹولے کا ایک نیا کمانڈر جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، اور وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پہلے ملاحظہ فرما لیں، تو اس کے بعد پھر میں آپ کے کوشچنز لوں گا. جوجا صاحب جی جی وہ مکھاں کا کیس ہے. اچھا چلو میں کو آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد، کہہ رہے ہیں اسلام آباد بھیج دیں گے آج، کہ پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہوتا پھر وہ کسی کو کوشش کر لیں گے، پوری بالکل کوشش کر لیں گے. بالکل تو ٹھیک ہے جی. بڑا دبانگ ہے. ہاں نہیں ہے جاننا. ہاں لیکن وہ فائل وہ کر دیا انہوں نے، فائل کر دیا سر. اب فائل کر دیے، جوجا صاحب کو پوچھ لیں، وہ کر رہا میں ہے. جوڑے صاحب سے معلوم کر، کل بھی میری بات ہوئی تھی، کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا، تو میں چیک کر وہ لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو آپ ذرا کر لینا. ہوں. جی میں کر لیتا ہوں سر، بہت بہتر. بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میں صحیح ہے، سمجھ گیا سر. اچھا سر ایک کام اور ہے سر، اب وہ جی جی. پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر. تو ڈوگر کون وہ تھا؟ غلام محمد ڈوگر جو سر سی سی پی او کا کیس کر رہا تھا نا سر، آپ کا ہاں جو ہاں سی ہاں. سی پی او تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں، کیونکہ دیکھیں آپ کو نیچرلی ہٹا دیے گئے، ان کو تو ریپلیس کر دیا، لیکن کیس ابھی بھی ہے سر، وہ پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر. چلو میں بات کرتا ہوں. ہاں جی میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آڈیو جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں، جس میں ارشد ملک جج نے ایک ایسی حقیقت بیان کی تھی کہ اسے کس طرح سے اس سے فیصلہ کروایا گیا، کس طرح سے اسے جو ہے وہ اس سے سزا دلوائی گئی. باقاعدہ اس نے نام لے کے کہا کہ کون اسے بلا کے کیا کہتے رہے. اس میں سابق، اس وقت کے سابق اور اس وقت کے چیف جسٹس کا انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوا. اسی طرح سے اور بھی ایک دو موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ایسی آڈیوز جو ہے وہ سامنے آئیں، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن کا نہ ہونا جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ شے ملی ہے کہ آج پرویز الہی صاحب کس دیدہ دلیری سے ملک کی سب سے بڑی عدالت، عدالت عظمیٰ، اس کو جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کیس جو ہے وہ فلاں کے لگنا چاہیے، اور فلاں کے فلاں لگنا چاہیے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے.
میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اور میں نے ایف آئی اے کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں، وزارت قانون سے جو ہے وہ اس کے اوپر رائے لیں، چودھری پرویز الہی کے خلاف بادی النظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے، مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے اس معاملے کی جو ہے وہ پہلے تو فورنزک ہو، اگر انہی کی آواز ہے، اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اور جو جوجا صاحب ہیں ان کا بھی معلوم ہو جائے گا، تو اس معاملے کو جو ہے وہ انکوائر کیا جائے، فورنزک میں اس آڈیو کے درست ہونے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھیجا جائے، تاکہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کا احترام اور اس کی عزت جو ہے اسے سیکیور کیا جا سکے، اور اس قسم کے لوگ جو یعنی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اس ملک پہ مسلط ہوئے اور اس ملک کا بٹھا دیا 3.5 پونے 4 سال میں، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کے کندھے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، اب جو ہے وہ اس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو اپنے متحد کر کے جو ہے وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں، 12 بجے پیش ہوں گے جی، نہیں جی اب 6 بجے پیش ہوں گے جی، پھر پیش نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر درخواست کا خارج کرنا صرف نہیں بنتا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اس ملک اور اس قوم کا اور ملک کی اکانومی کا بٹھایا، اب اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، جو کر رہے ہیں، جو سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کے متعلق جو گفتگو اب اس وقت انہوں نے فرمانا شروع کی ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ایسا رویہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس بارے میں جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ تھینک یو۔ اویس کینی 24 چینل۔ شکریہ رانا صاحب تیسری ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں نقوی صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کی ڈائریکٹ کنورسیشن بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ فرانسک ہو، لیکن آج سپریم کورٹ میں ایک بینچ بیٹھا اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، اور وہ ڈوگر کا ہی کیس تھا، لیکن اس پہ نئی تاریخوں کے حوالے سے زور دیا جاتا رہا، تو اب چیف جسٹس سے نوٹس کا آپ نے کہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو بھی اب وہ اگر وہ کیس کو اگر آگے لے کے چلتا ہے تو اس کو بھی نظر ثانی اس پہ کرنی چاہیے؟ اور یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ آج بھی ابھی شام کا ٹائم دیا تھا، ابھی بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے عمران خان کی مستقبل قریب؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات، اپڈیٹ یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے پیش نہ ہونے کی بنیاد پر، جی اب مسترد ہونے کے بعد گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات ہے تو میری سمجھ کے مطابق تو گرفتاری ہونی چاہیے۔ اب اس میں جو مقدمہ درج ہے اور اس میں جو
तफ्तीशी टीम है उसे इस बारे में जो है वो आगे कानून के मुताबिक जो है वो प्रोसीड करना चाहिए। और जब उन्होंने कल से अदालत का, अगर मैं ये कहूँ तो ये इससे कम नहीं है कि ये अदालत आलिया के एहतराम में कमी लाने और मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप खुद ही दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। भाई किसी ने आपको मजबूर किया कि आप दरख्वास्त दायर करें? दरख्वास्त दायर करके आप खुद ही कह रहे हैं जी इतने बजे पेश होंगे, और रात के कोई मेरा ख्याल है कोई 9 बजे का कि 9:30 बजे का टाइम दिया। पहले तो इस बात की हैरानगी थी कि रात 9:30 बजे पेश होने का मामला क्या है, इसका क्या जवाब बनता है। उसके बाद 9:30 बजे कहा कि नहीं जी अब कल जो है वो सुबह पेश होंगे, फिर सुबह कहा जी अब 12:30 बजे पेश होंगे, 12:30 बजे कहा कि नहीं जी अब हम 6 बजे पेश होंगे। यानी ये कोई तरीक़ाकार है? यानी ये अपना जो है वो किस तरह से मुल्क में जो सिस्टम है उसका किस तरह से जो है ये आदमी जो है ये मजाक उड़ा रहा है, और किस तरह से जो है वो ये अपने आप को जो है वो कंडक्ट कर रहा है। ये इंतहाई तशवीशनाक है और इसका नोटिस लिया जाए और बिल्कुल इसकी गिरफ्तारी जो है वो बनती है। और इस बारे में हुकूमत जो है वो जो भी फैसला करे, मैं अपनी राय आपके सामने भी और मैं गवर्नमेंट से भी मैं ये बात जो है वो उनके सामने रखने वाला हूँ कि इस आदमी को अब इसे और ज़्यादा जो है वो ये फ्री हैंड देने वाली बात है। इससे ज़्यादा इसको फ्री हैंड, अब इससे पहले आप देखें कि चौथे दिन जो है जेलों में यानी लोगों को उन्होंने रखा 6-6 महीने, साल 1.5 साल। खुद जो है वो तीसरे दिन जो है रोना शुरू कर दिया। और बदबख्ती देखें कि जब चौथे दिन इनको अदालत ने रिहा किया तो आगे फिर वही बात दोहराते, वही गालियां फिर देते, वही तौहीन जो है वो इलेक्शन कमीशन की, अदलिया की, वही फिर करते। लेकिन उसके बाद फिर इनको जो है वो रिलीफ मिलता है। तो ये जो है ये लातों के भूत हैं। ये इस तरह के रवैये से या इस तरह के सलूक से जो है ये ना सीधे होंगे ना ये इन चीज़ों को जो है वो मानेंगे। जहाँ तक आपने ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि जिस ऑडियो में दूसरी आवाज़ भी जो है वो सुनाई दे रही है उसको कस्तन जो है वो मैंने नहीं चलवाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फोरेंसिक के बगैर जो है वो फिर सारे सही साबित होते हैं ना। मलिक अरशद की जो ऑडियो है वो भी फिर प्रूव होती है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें अदलिया के हवाले से मैं समझता हूँ कि उस अदारे की इज़्ज़त और एहतराम, क्योंकि उसके बगैर फिर जमहूरियत और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उसके लिए ये चीज़ें जो हैं ये फिर ज़रूरी हैं। और इसका नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही ये रिक्वेस्ट की जा सकती है और हम इस सिलसिले में जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम इसको जो है वो इसकी फोरेंसिक करवाएंगे। और फोरेंसिक जो है वो यानी जब तक यानी कन्फ्रंट या कंट्रास्ट ना किया जाए उस वक्त तक वो हतमी रिज़ल्ट तो नहीं होता, लेकिन इस हद तक जो है वो तस्दीक हो जाती है। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो आवाज़ है तो इसके मतलब एक प्रेमा फशाई जो है वो राय आ जाएगी। उसके बाद फिर जब उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो फिर उसमें जो है वो उनकी आवाज़ की जो है वो फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो भी हो जाएगा। अब इसमें ये है कि शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज है। अब जब वो उसमें शामिल तफ्तीश होंगे तो फिर उनकी वॉइस जो है उसको कन्फ्रंट या वेरीफाई जो है वो कर लिया जाएगा। और उसके मुताबिक अगर ये साबित हो जाता है, जो कि प्रेमाशाही तो साबित है, तो वो एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिस गुफ्तगू के नतीजे में यानी पाकिस्तान जो है वो नौज़ बिल्ला डिफ़ॉल्ट कर सकता है। यानी एक आदमी जो है वो एक ऐसी साजिश कर रहा है कि उस साजिश उस गुफ्तगू के नतीजे में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए।
تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ملک کا نقصان ہے، کتنی جو ہے یہ گھنونی جو ہے یہ حرکت ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی کو بھی ہمدردی کا جو ہے اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جی ان کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کو ایسے نہ کیا جائے. اور جہاں تک اگر یہ چودھری پرویز الہی کی بات کا وہ حصہ جو چودھری پرویز الہی کر رہا ہے، اگر یہ سچ ہے اور اگلا حصہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر چودھری پرویز الہی تو اس یعنی مجرمانہ گفتگو کا اور سازش کا حصہ ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسی گفتگو کر رہا ہے جس سے جو ہے وہ عدلیہ پہ اعتماد جو ہے وہ اروڈ ہو جائے اور irreparable لاس پہنچے. اور اگر اگلا حصہ بھی ثابت ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جوڈیشل کمیٹی کا اور چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈ کرے. آڈیو لیک ہو کہاں سے رہی ہیں؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جو یہ آڈیو لیک کرتے ہیں اور اس سسٹم کو کرٹیسائز کرنے یہ فورنزک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی بھی جو ہے وہ انکوائری کر لیتے ہیں، اور اگر عدالت اس کا نوٹس لے تو اس کے تمام پہلوؤں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جن کا آپ نے کویشچن کیا ہے، تو یہ سارے پہلو جو ہیں لیک کہاں سے ہوتی ہیں اور یہ گفتگو جو ہے وہ جو ہے وہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں کیا معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. عوام ان چیزوں کو اب جاننا چاہتے ہیں اور اس سے جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا واضح ہونا دونوں صورتوں میں یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اس کا irreparable لاس ہو سکتا ہے اور عدلیہ کے ادارے پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں استحکام جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے. احتشام صاحب، احتشام بول ٹی وی سے ایک منٹ رکو. احتشام صاحب بول ٹی وی. ہائی کورٹ اسلام آباد محمد فاروق صاحب نے مارک دیے کہ اسلام آباد میں اس سے قبل اتنا کرائم نہیں تھا، میرے فیکٹری کو بھی ڈوب دیا گیا. ایک یہ چیز، اور دوسرا خبر یہ ہے کہ جو ملزمان اس ذاتی کیس میں اپنائن والے میں مارے گئے یہ پولیس ان کو گرفتار کر چکی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ناکے پہ کیسے پہنچے اور ان کو وہاں پہ مار دیا گیا، اس حوالے سے دیکھیں جہاں تک پولیس کا وہ انکاؤنٹر جو پولیس کا موقف ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس نے روکا تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں دونوں ملزمان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. اس کی جوڈیشل انکوائری ہوگی، جو حقیقت ہوگی اس میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. باقی یہ ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، کل دو بڑے ہی جو ہے وہ باعث تشویش واقعات جو ہے وہ کراچی سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بھی یہ چیز جو ہے یہ موجود ہے، اور کوئی واقعہ بہت زیادہ سیریس اگر نہیں بھی تو لیکن واقعات ہوئے ہیں. اس کے اوپر پولیس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری جو ہے مستعدی سے جو ہے وہ ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے. آخری سوالات عدالتوں نے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کوئی ایسی پولیس افسران کی ٹیم بنائی ہے یا لاہور بھیجنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کریں؟ یہ پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر کو آگے میں بڑھاؤں گا، چونکہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، اسلام آباد پولیس آپ کے ڈائریکٹ انڈر ہے اور یہ جو ایف آئی آر یہ بھی اسلام آباد کی تھانے میں درج ہے، تو کیا آپ نے آرڈر کر دیا ہے یا کر رہے ہیں گرفتاری کے لیے، کیونکہ اب عدالت نے بھی وہ درخواست مسترد کر دی؟ جی اس میں جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو وہ عدالت میں ضمانت کے لیے جائے، ضمانت جو ہے وہ خارج ہو تو پھر گرفتاری کے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایٹومیٹک وہ ہے وہ گرفتاری بنتی ہے. بھٹی کے حوالے سے سوال ہے جو آڈیو میں انہوں نے کیا ہے کہ مطلب پنجاب بھی وہی چلا رہے تھے، پرویز الہی کی جان تھے وہ، تو ان کے خلاف ابھی تک ایک کیس جو ہے وہ کرپشن کا آیا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، اس کے خلاف آپ کیا کارروائی؟ نہیں، محمد خان بھٹی نے تو پچھلے 3 ماہ جو ہے وہ پنجاب کو اتنی بے دردی سے لوٹا ہے کہ اب فرح گوگی اور محمد خان بھٹی کا اگر مقابلہ کروایا جائے تو مجھے شک ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا.
लूटा उसने भी बहुत है, तो लूटा इसने भी बहुत है। उसने वैसे 3-3.5 साल लूटा है, इसने 3-3.5 माह लूटा है। लेकिन मुझे ख़तरा है कि ये कहीं 3.5 माह में जो है वो फराह गोगी के ऊपर नंबर ना ले जाए। तो ये लूट मार जो उसने की है, सारी लूट मार नगद पैसे लिए, अफसरों को बुलाया है, बुला के नेट कैश लिया है। यानी इन्होंने अपने घरों में जो है वो नोट गिनने वाली मशीनें रखी हुई थी ताकि ज़्यादा देर ना लगे। यानी ये है वो इमरानी बदबख्त टोला जो लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाता है, लोगों को चोर और डाकू कहता है, और ख़ुद बदबख्त जो है ये इस किस्म की जो है वो करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। पहले 3.5 साल वो फराह गोगी लगी रही है, वो पंजाब चलाती रही है, और उसके बाद जो है ये मोहम्मद खां भट्टी जो है वो चलाता रहा है, और जहाज़ भर के लेके गए हैं नोटों का। अब कहते हैं ये डॉलर की कमी होगी, डॉलर, वो भाई डॉलर तो सारा ये जो है जहाज़ों में भर के ये लेके गए, कमी कैसे ना हो, डॉलर की शॉर्टेज कैसे ना हो, कैसे ना वो जो है वो ऊपर जाए। जहाज़ भर भर के जो है ये लेके गए हैं, और अब बैठे हैं वहाँ पे। और अब जनाब, और अगर ये बात जो ऑडियो में है, अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है तो ये तो बहुत ही जो है वो बायस तशवीश, और मैं समझता हूँ कि तो फिर कोई जो है वो यानी बाकी नहीं रहती कोई चीज़। आखिरी सवाल सरदार अमीर जी। गर्दी के हवाले से क्या थ्रेट्स मौजूद है? आपने विजिट भी किया है, गैर मुल्कियों को अभी कोई थ्रेट्स हैं ऐसे? जी, इसमें दहशत गर्दी के हवाले से जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी पेशावर में, तो उसमें बड़े बुनियादी फैसले जो है वो लिए गए थे, और उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद जो है वो शुरू है, और तमाम सूबों की CTDs को जो है वो डेवलप किया जा रहा है, उनके लिए फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं, पुलिस की जो है वो इस्तेदाद को जो है वो डेवलप किया जा रहा है, और उसके अलावा जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पे जो SOPs मुरतब हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो जो है वो दी जा रही है, ताकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे गैर मुल्की नेशनल्स जो कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं, वो हमारे काबिल कदर मेहमान हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तमाम जो है वो हत्तुल मकदूर जो बन पड़े, जो हो सके, वो इंतज़ाम जो है वो किए जाएँ। उस मकसद के लिए मैंने चारों सूबों का, मैं बलूचिस्तान में गवादर, कराची, उसके बाद दिया मीर बादशाह डैम, तो मैं चारों सूबों में गया हूँ और वहाँ पे जाके कोशिश की है कि इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो कमी ना रहे, और जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर जहाँ कहीं कोई कमी नोट हुई है, तमाम जगहों पे 30 डेज़ का जो है वो नोटिस दिया है कि 30 दिन में जो है वो उसको मुकम्मल करें, वरना जो भी ज़िम्मेदार होंगे इस कोताही के उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और 30 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा से जो है वो हर जगह पे जाऊंगा और इस बात का जायज़ा लेंगे कि तमाम हिफाजती इंतज़ामात जो हैं वो जो SOPs तय हैं, जो अपेक्स कमेटी ने फ़ैसला किया है, जो अपेक्स कमेटी ने जो है वो जो मेजर्स जो है वो फ़ाइनल किए हैं, उसके मुताबिक जो है वो हिफाजत जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं वो उन तमाम गैर मुल्की शहरियों को भी जो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान के आम शहरी को भी इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम जो है वो तमाम वो कोशिशें और तमाम वो जो है वो मेजर्स ले रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज, अस्करी क़यादत, तमाम हमारे अदारे, रेंजर्स, CTD, पुलिस जो है उनको ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया जा रहा है बल्कि उनकी इस्तेदाद को भी जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट, अस्करी क़यादत सब कमिटेड हैं कि हमने हर कीमत पे दहशत गर्दी का नासूर जो है वो इसको मुल्क से ख़त्म करना है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। परवेज़ इलाही की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। राना सनाउल्लाह ने वो ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजर आम पर लेकर आए हैं।